صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل عليها برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغديني به فأتيته بالكساء اليماني فغديته به فسرت أنظر إليه وإذا وجهه تتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي قال يا أماه إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وخيب ابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أطيب يا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم عاديت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء فأمي بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم عدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء
الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مطية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض، ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. قال علي إذا والله فزنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض، ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا ففيهم محموم إلا وفرج الله وهمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے، احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے، سجدوں کا اس کے کوئی بھی شمار نہیں ہے، سجدوں کا اس کے کوئی بھی شمار نہیں ہے۔ وہ قوم سو رہی ہے زمانے میں آج بھی، وہ قوم سو رہی ہے زمانے میں آج بھی، جس کا حسین جیسا مددگار نہیں ہے، جس کا حسین جیسا مددگار نہیں ہے۔ جو آئے کام دین کے ایسا کوئی نہیں، جو آئے کام دین کے ایسا کوئی نہیں، مشکل کشا سا دوسرا مولا کوئی نہیں، مشکل کشا سا دوسرا مولا کوئی نہیں۔ رہتے ہیں جہاں لوگ سب حفظ و امان میں، رہتے ہیں جہاں لوگ سب حفظ و امان میں، نادے علی کے جیسا علاقہ کوئی نہیں، نادے علی کے جیسا علاقہ کوئی نہیں۔ ٹھوکر سے جو حیات دے مردے کو جہاں میں، ٹھوکر سے جو حیات دے مردے کو جہاں میں، زہرا تیرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں، زہرا تیرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ زینت کو جو
زینت ہو جو باپ کی زینت کے واسطے، جس فاطمہ کی ابیہا کوئی نہیں، جس فاطمہ کی ابیہا کوئی نہیں۔ بے ساختہ ہو جاتی ہے ان تینوں پہ لعنت، بے ساختہ ہو جاتی ہے ان تینوں پہ لعنت۔ ہم لوگ تو کرتے بھی ارادہ کوئی نہیں، ہم لوگ تو کرتے بھی ارادہ کوئی نہیں۔ نیزے کی بلندی پہ جو قرآن سنائے، نیزے کی بلندی پہ جو قرآن سنائے، جس فاطمہ کے لال کے جیسا کوئی نہیں، جس فاطمہ کے لال کے جیسا کوئی نہیں۔ قرآن و اہل بیت کو مانا ہے جنہوں نے، قرآن و اہل بیت کو مانا ہے جنہوں نے، جائے گا خلد ان کے علاوہ کوئی نہیں، جائے گا خلد ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ دنیا تو بہت بعد میں خلق ہوئی ہے کوثر، دنیا تو بہت بعد میں خلق ہوئی ہے کوثر، ہے نور فاطمہ سے تو پہلا کوئی نہیں، ہے نور فاطمہ سے تو پہلا کوئی نہیں۔ اتنا سوال شیر خدا کی گود میں، اے وفاؤں کا خدا شیر خدا کی گود میں، یعنی ہے مشکل کشا کی گود میں، یعنی ہے مشکل کشا کی گود میں۔ جب دعا کا یہ اثر ہے کیا مقام ہوتا اگر، جب دعا کا یہ اثر ہے کیا مقام ہوتا اگر، آمد عباس ہوتی فاطمہ کی گود میں، آمد عباس ہوتی فاطمہ کی گود میں۔ بجھ نہیں سکتا کبھی شبیر کے غم کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کبھی شبیر کے غم کا چراغ، رکھ دیا ہم نے جلا کر کے ہوا کی گود میں، رکھ دیا ہم نے جلا کر کے ہوا کی گود میں۔ اس طرح جوڑی ہے غازی نے وفاؤں کی فصیل، اس طرح جوڑی ہے غازی نے وفاؤں کی فصیل، تشنگی کا قصر ہے اب الکما کی گود میں، تشنگی کا قصر ہے اب الکما کی گود میں۔ مالک جنت کے سب انصار برحق دیکھ لو، مالک جنت کے سب انصار برحق دیکھ لو، سو رہے ہیں چین سے کرب و بلا کی گود میں، سو رہے ہیں چین سے کرب و بلا کی گود میں۔ قدس حیدر کا مرض تو لا دوا ہے شیخ جی، قدس حیدر کا مرض تو لا دوا ہے شیخ جی، یہ مرض وہ ہے جو پنتے گا عطا کی گود میں، یہ مرض وہ ہے جو پنتے گا عطا کی گود میں۔
اور بھٹکتا تھا شب عاشور سے پہلے مگر روز عاشورہ چلا آیا بقا کی گود میں کربلا والوں سے سیکھا ہے کسی نے یہ ہنر زندگی محفوظ رہتی ہے قضا کی گود میں نام زینب کا بیاض دل کا آنس جب لکھا سورہ قرآن جیسے فاطمہ کی گود میں خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے ساتھ زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے پاؤ زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے پاؤ زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سوہا
بانو میرا بچ جائے سوہا، ملا مجھ سے میرا لخت جگر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بابا سے پہلے سوال پہلے ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیخ ماتم کے اور کس کو آتے بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں، روز برپا ہوتی ہیں مجلسیں زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے روز آتے جاتے ہیں، تو آ کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے، جو علم اٹھاتے ہیں، تو آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں، اور مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے گر سکھائے جاتے ہیں، گر بنائے جاتے ہیں، گر سکھائے جاتے ہیں، گر بنائے جاتے ہیں، اور تم اگر کرو سیکھ جاؤ گے، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، ارے بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، بخششوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو جو تماچے کھائے ہیں
پیٹ پیٹ کر سینہ اس کا غم مناتے ہیں، خون ہم بہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہزادہ کوثر کا صحیفہ ہے تبسم، شہزادہ کوثر کا صحیفہ ہے تبسم، دریا کی تہیں کھولنے والا ہے تبسم، تو جب تیروں کی آواز پہ ہنستا ہے تبسم، میدان کا ماحول بدلتا ہے تبسم، تو تصویر اگر دیکھے کوئی کرب و بلا کی، تصویر اگر دیکھے کوئی کرب و بلا کی، نقشے میں کمانوں سے زیادہ ہے تبسم، نقشے میں کمانوں سے زیادہ ہے تبسم، تو بے شیر کے قامت سے ابا ہٹنے لگی ہے، بے شیر کے قامت سے ابا ہٹنے لگی ہے، قرآن کے اوراق سے کھلتا ہے تبسم، قرآن کے اوراق سے کھلتا ہے تبسم، تو آنکھوں میں ہدف رخ پہ سکون تیر گلے میں، آنکھوں میں ہدف رخ پہ سکون تیر گلے میں، آفاق میں ایسا کہاں ملتا ہے تبسم، تو یہ کرب و بلا کہنے لگی پہلے علی سے، یہ کرب و بلا کہنے لگی پہلے علی سے، کعبہ تیری دیوار کا سایہ ہے تبسم، کعبہ تیری دیوار کا سایہ ہے تبسم، تو یہ تیر و تبر نیز و شمشیر تمہارے، یہ تیر و تبر نیز و شمشیر تمہارے، یہ تیر و تبر نیز و شمشیر تمہارے، میدان میں اس وقت ہمارا ہے تبسم، میدان میں اس وقت ہمارا ہے تبسم، تو اصغر تیرے چہرے کو نہیں بھولے گی دنیا، اصغر تیرے چہرے کو نہیں بھولے گی دنیا، تو خیمہ شبیر کا پہلا ہے تبسم، شیر آخر بھی دیکھ لیں کہ فرعون سے لشکر کو یہ اندازہ نہیں تھا، فرعون سے لشکر کو یہ اندازہ نہیں تھا، یہ نیل تیرے ہونٹ ہے موسیٰ ہے تبسم، فرعون سے لشکر کو یہ اندازہ نہیں تھا، یہ نیل تیرے ہونٹ ہے موسیٰ ہے تبسم، درود پڑھیں پر محمد الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وطہ ویاسین جد الحسن والحسین ابی القاسم الرحمن علم القرآن خلق الانسان صلوات پر محمد وعلیہ قبل اس کے آواز گفتگو خدائی شیخ فاصلہ حمد و تین فاصلہ طبیعت کی خلاف فرما کرتے ہیں مطلوب حسین نقوی ممتاز حسین اور منصور فاطمہ کے اظہار
اور مختلف علماء و ذاکرین سے بصیرت افروز بیان سماعت فرما رہے ہیں. ایسے میں کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی موضوع پہ، کیونکہ تقریباً ہر موضوع پہ بیان ہوئے. بہرحال کچھ بیان ایسے ہیں جس میں کسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ بیانات ایسے ہیں جس میں کسی چیز کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں کچھ ایسے موضوع پہ تبادلہ خیال کروں جہاں نہ بچانے کی کوشش ہو نہ پہنچانے کی کوشش ہو، بلکہ حاصل کرنے کی کوشش ہو. جب یہ عالم وجود میں آیا اور تمام غیر موجود نے موجود کا لباس پہنا اور پھر ہواؤں میں سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد واللیل نے اپنی کالی زلفوں کا سایہ کیا، پھر اس کے بعد سیماب نے بوندا باندی کا سلسلہ شروع کیا، پھر اس کے بعد انبیاء کو تاج رسالت کے لباس اور تاج سے مزین کیا گیا، پھر اس کے بعد تمام ملائکہ رکوع و سجود و تشہد میں اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرنے لگے، پھر اس کے بعد حوران جنت نے آب کوثر سے وضو کر کے محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کو اپنی زندگی کا شیوا بنایا. اس کے بعد اللہ نے ان کے ذریعے والارض کا فرش بچھایا. تبھی سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر صاحب فہم، ہر صاحب فکر انسان علم کا مدح، علم کا مداح ہے. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شروعات اطراء سے ہوتی ہے، نظر انا مدینۃ العلم پہ پہنچتی ہے، یعنی ہوائیں بھی علمی نظر آتی ہیں، فضائیں بھی علمی نظر آتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں گفتگو بھی اگر علم کے موضوع پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. صلوات پڑھیں محمد. سوال یہ ہے کہ علم ہے کیا؟ علم ہے کیا؟ کیونکہ علم وہ شے ہے جس پہ دنیا کی ساری چیزیں منحصر ہیں، چاہے وہ آداب زندگی ہو، چاہے وہ واجبات زندگی ہو، چاہے وہ مستحبات زندگی ہو، چاہے وہ آخرت. یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اگر منحصر ہیں تو وہ علم ہے. دیکھیں علم الگ الگ شعبے سے، الگ الگ نظریے سے، الگ الگ انسانی فکر سے الگ الگ اس کی تعریف، الگ الگ اس کی تعریف اور الگ الگ ڈیفینیشن بیان کیا. لیکن علم ہے. لیکن علم کیا ہے اس کو جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علم حاصل کرنا تو ضروری ہے، لیکن علم سے کیا حاصل کیا ہے یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس علم سے ہم نے کیا حاصل کیا یہ بہت ضروری ہے. مولانا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب جب کسی نے
نے دریافت کیا کہ مولا علم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ چند باتیں ہیں اور اس کے اندر پورا علم جو ہے وہ موجود ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنا تم اس کے محتاج ہو۔ دیکھیں بہت غور سے سنیے گا، اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنے تم اس کے محتاج ہو، اور اللہ کی اتنی نافرمانی کرو جتنی تمہارے اندر جہنم کی آگ برداشت کرنے کی قوت۔ تیسری چیز، دنیا میں اتنا عمل کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہی علم ہے، اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، کوئی کتاب میں کوئی اسکالر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی فکر معراج میں وہ لکھ رہا ہو، وہ نہیں کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب نہج البلاغہ کہہ رہا ہے، سلونی کا دعویٰ کرنے والا کہہ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ان چار جملوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ علم ہے کہ ہم اللہ کی اتنی عبادت کریں جتنی ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کی کتنے محتاج ہیں۔ کیا دن میں 2-4 بار محتاجی آتی ہے اللہ کے لیے؟ دن میں 2-4 بار ضرورت پڑتی ہے اللہ کے لیے؟ کبھی مہینے میں 1-8 بار ضرورت پڑتی ہے اللہ کے لیے؟ اور کرنے کی تو اللہ کی ضرورت ہمیں پڑتی کب؟ تو اگر صاحب فکر اور صاحب علم حضرات سے پوچھا جائے کہ اللہ کی ضرورت ہمیں کب پڑتی ہے، تو وہ کہے گا میں یہ کیسا سوال ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو شہر کے گردن سے بنی اور ہر وقت مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنے اللہ کے محتاج ہو۔ تو اب یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اللہ کی جتنی ضرورت ہے اتنی عبادت کرو۔ صلوات پڑھ محمد۔ اور علم کے موضوع پہ اگر گفتگو کی جائے اور ماشاءاللہ سے اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں تو زیادہ لطف آتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر انسان یا تو علمی شاعری سے جڑا ہوا انسان ہے، یا طالب علم ہے، اور یا پھر ذاکر و عالم۔ تو ایسے میں اگر ان پہ گفتگو کی جائے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ علم ہے کیا؟ کیونکہ سمجھنے والے بھی ہیں، بچے بھی موجود ہیں۔ تو مولانا کہنا نے 4 چیزیں بتائیں۔ علم یہ ہے، علم ہے کیا؟ علم وہ زیور ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو آراستہ کر سکتا ہے۔ علم سے انسان اپنی زندگی کو آراستہ کر سکتا ہے۔ علم وہ شے ہے، یہ یوں کہوں کہ علم وہ چابی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے اندھیرے کو دور کر سکتا ہے، یا یہ کہوں کہ علم وہ شے ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اندر موجود لالچ کو ختم کر سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر لالچ آتی ہے، میرے اندر بھی آتی ہے، آپ کے اندر بھی آتی ہے۔ ہم نوکری کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یار تھوڑا اور تنخواہ ہو جائے، کرتے ہیں، ایک لالچ آتی ہے۔ گھر میں چیزیں لاتے ہیں، سوچتے ہیں یار یہ چیز آ گئی، اس سے زیادہ بہتر اور آ جائے۔ اللہ سے دعا بھی کرنے لگتے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے لگتے ہیں پابندی سے، مناجات بھی کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ حاصل ہے، اس سے برتر چیز حاصل ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے، یعنی ہم کہیں نہ کہیں مطمئن نہیں، اور مطمئن نہیں ہے تو ہمارے اندر لالچ پیدا ہونا لازمی ہے۔ تو آپ اس لالچ کو کیسے ختم کیا؟ اس لالچ کو ختم اگر کچھ کر سکتی ہے تو وہ ہے علم۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے اندر علم ہوگا تبھی ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ جس چیز کو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ کب تک ایسے، کیا زندگی کے بعد بھی آخرت بھی ہمارا ساتھ دے؟ تو اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ علم کے ذریعے سے۔ جب ہمارے اندر علم ہوگا تو ہم سامنے والی چیز کا تجزیہ کر سکتے ہیں صحیح ڈھنگ سے کہ ہاں یہ ہمارے کس کام کی چیز ہے۔ تو انسان علم کے ذریعے اپنے اندر پیدا ہوئی لالچ کو دور کر سکتا ہے۔
چھٹے امام حضرت امام جعفر ثانی علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو یا علم کی کوشش کرو، یعنی علم کے راستے پہ گامزن ہو، اس کے علاوہ تیسری چیز تمہیں ہلاک کر سکتی ہے۔ اور فرمائیں، اس کے علاوہ تیسری چیز تمہیں ہلاک کر سکتی ہے، یعنی ہمیں بچانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ واحد علم، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام کے کہ اگر علم حاصل کرو یا علم کے راستے پر گامزن ہو جاؤ، علم کے پانے کی کوشش کرو، اس کے علاوہ تیسرا راستہ اگر اختیار کرو گے تو وہ تمہارے تباہی و بربادی و پستی کی وجہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ امام کیا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اس کے بعد حلم اور وقار کے ذریعے اسے آراستہ کرو۔ علم حاصل کرو اور حلم و وقار کے ذریعے اسے آراستہ کرو۔ اب انسان کی زندگی میں اگر کوئی چیز روشنی دے سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ علم۔ یا یوں کہوں کہ علم وہ سورج ہے جو انسان نما چاند پر جب پڑتا ہے تو اس کی روشنی سے پورا معاشرہ جو ہے وہ منور ہے۔ علم وہ شے، اور اس کی بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ مچھلی جو ہوتی ہے تیرنا جانتی ہے، کیا وہ کبھی اپنے بچے کو تیرنا سکھاتی ہے؟ نہیں سکھاتی۔ تو اگر ہم علم حاصل کریں گے، اگر ہم صاحب علم ہوں گے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارے آنے والی جنریشن علم سے دور؟ نہیں۔ وہ دنیاوی کہاوت ایک الگ ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں بنتا ہے، وہ ایک دنیاوی کہاوت۔ لیکن اگر آپ عقل و فہم کے روشنی میں آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو جب گھر میں علم کا ماحول ہوگا اور گھر کے بڑے افراد صاحب علم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی روشنی، اس کا اثر بچوں پر پڑے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بچے جو ہے وہ علم سے دور ہیں۔ تو علم وہ شے ہے جو کہیں نہ کہیں انسان کو بچاتی ہے، زندگی دیتی ہے، حیات دیتی ہے، اور آخرت میں کامیابی کی دلیل بنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ علم کو حاصل کرنے کے لیے درے اہل بیت کافی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہمیں اس در کو سمجھنا ہو، ہمیں اس در کو سمجھنا ہو۔ دیکھیے باتیں رسول اور آل رسول کے قول کے آئینے میں ہونی چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کا علم اور ان کا بیان لفظ بلفظ بیان کرنے کی طاقت و قوت ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ تو زبان اور الفاظ ہمارے ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم محمد و آل محمد کا ہی ہونا چاہیے۔ تو علم جو ہے وہ شے ہے جو کہیں نہ کہیں انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلاتا ہے۔ علم وہ شے۔ اب آپ در آل محمد سے اگر جڑ جائیں گے تو آپ علم کے قریب ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے اپنے اندر علم کا شوق پیدا کرنا، علم کا شوق پیدا کرنا، اور صرف شوق نہیں پیدا کرنا، شوق کے ساتھ ساتھ ذوق بھی پیدا کرنا، کیونکہ شوق اور ذوق دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ انسان کہتا ہے کہ میں علم کا شوقین ہوں، میں کتابوں کا شوقین ہوں، میں درس سننے کا شوقین ہوں۔ شوق ایک الگ چیز ہے۔ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، مثلاً میں کسی دوسرے شہر میں رہتا ہوں، شہر لکھنؤ میں میں آیا، اور آنے کے بعد میں کسی سے ملاقات کی، کسی کے یہاں میں بیٹھا اور اس نے لکھنؤ کے کسی خاص چیز کی تعریف کرنا شروع کی۔
نام نہیں لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ جو مجلس کا جو معیار ہوتا ہے پھر وہ قیامتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھنے کے لیے اشارہ کافی کہ بھائی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بہت پسند کرتا ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے کھانے کے لیے. تو اس نے جب مجھے بار بار بتانے شروع کیا, آپ ملے, قاسم بھائی نے بھی بتایا, آپ ملے, آپ نے بتایا, اس کا بار بار, تو ظاہر سی بات ہے میں بار بار اس چیز کو سن رہا ہوں کہ لکھنؤ میں یہ چیزیں, تو کیا ہوگا میرے اندر ایک جستجو, ایک شوق پیدا ہوگا کہ بھائی فلاں چیز کا انعام لے رہے ہیں, اس کا مطلب کوئی خاص چیز ہے. لیکن یہ شوق تک ہے, یہ ذوق ہمارے اندر کب پیدا ہوا اس کے لیے, جب ہم اس چیز کو حاصل کر کے اس کو چلیں, جب ہمیں وہ چیز لا کے انہوں نے دی. تو ابھی تک تو ہم زبانی تعریف سن رہے تھے اور اپنے اندر شوق کو پنپتا ہوا دیکھ رہے تھے, لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ چیز لا کے مجھے دی اور میں نے اسے چکھا, اب مجھے اس کی حقیقت و اصلیت کا احساس ہوا. اب میرے اندر شوق نے کروٹ لی اور ذوق پیدا ہوا. لیکن اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت کہ شوق کے بعد جب ذوق پیدا ہوا اور اس چیز کو ہم نے چکھا, تو جس بھی شے کو, جس بھی اشیاء کو ہم نے اپنے دہن میں رکھا اور اس دہن کی وادی میں اس نے جو ہے وہ چکر لگانا شروع کیا, تو ہمیں اس کا لطف آنا شروع. لیکن حقیقت بتائیے کہ جب وہ غذا جو ہماری زبان پر تھی, جس کا لطف ہم لے رہے تھے, یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے بہتر ٹیسٹ, اس سے بہتر جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہو سکتی ہے, لیکن جب وہ زبان سے ہوتی ہوئی حلق سے نیچے گئی تو اب اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ کیا تھا, یعنی اچھی سے اچھی غذا بھی وادی دہن میں گھوم کر کے جب شکم کے راستے اترتی ہے تو اس کا جو اس کی لذت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پریکٹیکلی اس کو جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اکثر اس چیز کا جائزہ وہ لیتا ہے کہ جب انسان نے کچھ منہ میں رکھا, زبان خراب ہو گئی, زبان کو اچھا محسوس کرانے کے لیے کوئی لذیذ غذا زبان پہ رکھی, بہت اچھا محسوس ہوا اور وہ شکم میں گئی, لیکن طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ واپس دہن میں آ گئی. اب آپ بتائیں انصاف سے, جو لذت کھاتے وقت تھی کیا وہ واپس منہ پہ آنے پہ وہ لذت آپ کو محسوس ہوئی؟ نہیں. لیکن علم وہ شے ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے, جتنا زیادہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے, اتنا ہی علم کی جو لذت ہے وہ آپ کے پورے جسم میں, پورے وجود میں شامل ہو جائے گی. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. ایسے ہی نہیں شامل ہوئے, مولا کائنات نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا سلونی سلونی. علم کی اس معراج پہ تھے کہ ان کا پورا وجود جو ہے وہ علم میں ڈوبا ہوا تھا. بلکہ اگر یوں کہوں کہ علی جو تھے وہ عالم نہیں تھے بلکہ علم تھے. علی عالم نہیں تھے بلکہ علی خود ایک علم تھے. صلوات پڑھیں محمد والے. علی ایک علم تھے. کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ایک گروہ 10 خوارج جو تھے, علماء بزرگ جانتے ہیں, کہاں سنا ہوا بچوں کے لیے, کہ مولا کائنات کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی یہ حدیث جو ہے رسول اسلام نے جو ہے بیان فرمائی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو یہ کہاں تک درست ہے؟
تو مولا کائنات نے کہا یہ رسول اسلام کا بیان ہے، یہ ایک دم درست. تو انہوں نے کہا کہ یا علی اگر یہ درست ہے تو ہم لوگ پھر ایک سوال کرتے ہیں، سوال بار بار ایک ہی کریں گے لیکن آپ جواب الگ الگ دیجیے. اور یہ جواب کون دے سکتا ہے؟ جس نے علم سیکھا نہ ہو بلکہ جو خود علم. اور جو میں نے 2-3 آیتیں پڑھی جاتا ہے رحمان اس میں بھی کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا. تو علم پہلے دیا، خلق الانسان، انسان کو بعد میں خلق. اور امام بتاتے ہیں، امام کی طرف سے جو کتابیں لکھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان سے مراد جو ہے وہ کون؟ ذات مولا کائنات. تو اس کا مطلب علم پہلے دیا، یا کچھ کتابوں میں ہے کہ ذات رسول خدا. تو بہرحال رسول خدا کا علم یا علی کا علم دونوں برابر، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول نے علی کو سکھایا. تو اب وہ آگے سوال کرتے ہیں یا علی یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو علم بہتر ہے، کیونکہ مال وہ شے ہے جو مختلف بادشاہ کی زینت بنے اور وہ بادشاہ چلے گئے اور مال کو چھوڑ دے، جیسے قارون، شداد. لیکن علم جو ہے وہ میراث انبیاء، علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث. پھر پوچھا کسی نے کہ مولا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل؟ پھر مولا کہتا علم افضل ہے. کیوں علم افضل ہے؟ اس لیے علم افضل ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو. علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو. پھر بھی اطمینان نہ ہوا، پھر ایک نے دریافت کیا یا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر؟ پھر مولانا متقیان نے فرمایا کہ دیکھو علم بہتر ہے. اس لیے علم بہتر ہے کہ مال کو جب تم بچا کے رکھو گے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن علم ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. پھر ایک نے سوال کیا کہ یار یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ پھر مولانا متقیان نے فرمایا کہ دیکھو علم بہتر ہے. کیوں علم بہتر ہے؟ اس لیے علم بہتر ہے کیونکہ علم کے چوری ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن مال کے چوری ہونے کا خطرہ. پھر کسی نے فرمایا کہ یار یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ پھر مولانا متقیان نے فرمایا کہ دیکھو علم بہتر ہے. اس لیے بہتر ہے کیونکہ مال پا کر کے شداد اور ان کے جیسے نہ جانے کتنے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کی زندگی عاجزی و انکساری سے. اور آخر میں مولانا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ دیکھو تم مجھ سے قسم خدا کی اگر تم مجھ سے اسی طریقے سے زندگی بھر یہی سوال کرتے رہو تو میں جدید حاضر کے بنا پر بار بار تم کو الگ الگ جواب دیتا رہوں گا. اور جب یہ ان خوارج نے سنا تو ایمان لے آئے. صلوات پڑھیں محمد. یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر صحیح انسان کے پاس علم ہو تو بگڑے ہوئے راستے سے انسان کو صحیح راستے میں لایا جا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ ہے علم. تو علم کے لیے انسان کے اندر شوق کے ساتھ ساتھ ذوق کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے.
جہاں علم ہوگا وہیں پہ ساری چیزیں ایک جگہ ہوگی. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ تمام چیزوں کا اگر رہبر کوئی ہے تو وہ ہے علم. تمام چیزوں کا رہبر اگر کوئی ہے تو کوئی صاحب علم جمع ہے. سب کو پتہ ہے کہ جب جناب آدم کے پاس جناب جبریل آئے، آنے کے بعد کہا کہ نبی اللہ نے 3 چیزیں بھیجی ہیں اور آپ کا امتحان ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو جب جناب آدم نے پوچھا جناب جبریل سے، تو جناب جبریل نے کہا کہ پہلی چیز عقل ہے، دوسری چیز حیا ہے اور تیسری چیز دین. تو جناب آدم سے انہوں نے کہا کہ اس میں سے اللہ نے کہا ہے کہ آپ ایک چیز لے. اب اس کی تشریح الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طریقے سے دی ہے کہ جناب آدم نے کہا کہ نہیں مجھے تینوں چیز کی ضرورت ہے. جناب جبریل نے کہا کہ نہیں نبی اللہ نے کہا کہ کوئی ایک چیز کا انتخاب کریں کیونکہ آپ کا امتحان ہے. تو جناب آدم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے تو عقل مجھے دے دو اور باقی یہ 2 چیزیں لے دو. تو جناب جبریل نے پھر حیا اور دین سے کہا کہ بھائی آدم نے عقل کو اختیار کیا ہے اور تم دونوں کو چھوڑ دیا ہے، تم دونوں چلو. تو حیا اور دین نے کہا کہ اللہ نے جب مجھے خلق کیا، اللہ نے جب مجھے پیدا کیا، تبھی مجھے حکم دے دیا تھا کہ دیکھو جہاں جہاں عقل ہوگی وہاں وہاں تم رہو. ایک صلوات پڑھیں یعنی جہاں عقل ہے وہاں حیا ہے اور وہاں دین. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان صاحب عقل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر حیا آ جاتی ہے اور دین کا علم آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کے اندر یہ اشتیاق رہتا ہے کہ وہ دولت و ثروت، جاہ و شرف حاصل کرے اور حکومت حاصل کرے. تو اب وہ حکومت کیسے اس کو ملے؟ اس کے لیے قرآن کے اور آپ پر لکھیے تو ایک کردار نظر آتا ہے، جناب سلیمان. صلوات پڑھیں اللہ کے نبی. وہی واقعہ جو بھی آپ نے جناب آدم کے دور میں سنا کہ ان کے سامنے 3 چیزیں جناب جبریل نے لا کے رکھی. جناب سلیمان کے پاس بھی جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے چونکہ اللہ سے حکومت کے لیے دعا کی تھی، باقی آپ لوگ پڑھا ہوگا قرآن کہ جناب سلیمان نے کہا تھا کہ اے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ آنے والے وقت میں کسی کو بھی ایسی حکومت نہ ملے تھے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسی خواہش صرف اور صرف اللہ سے ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ایسی حکومت دے جو مستقبل میں آنے والے وقت میں کسی کو بھی نہ حاصل ہو. تو یہ بہت بڑی دعا تھی. تو جناب جبریل نے کہا چونکہ آپ نے یہ دعا کیا ہے تو اللہ نے کہا کہ اتنی بڑی حکومت کے لیے جناب سلیمان نے دعا کی ہے تو حکومت عطا کرنے سے پہلے ان کا امتحان بھی لیجیے. تو اے نبی اللہ نے 3 چیزیں دیکھی. پہلی چیز تو وہ ہے کہ جو آپ نے مانگا تھا حکومت، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے دولت، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے علم. تو اب آپ کو ان 3 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا یہ اللہ کہتے ہیں. دیکھیے جناب سلیمان نے یہ بات الگ ہے کہ دعا ضرور مانگی تھی حکومت کی، لیکن نبی تھے، یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہوگا. نبی تھے، واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا جبریل اللہ سے کہو کہ میں نے حکومت کے لیے دعا تو ضرور کی لیکن ان تینوں چیزوں میں سے اگر انتخاب کرنے کا مسئلہ ہے تو میں علم کا انتخاب کروں. جناب سلیمان نے علم کا انتخاب کیا. جب علم کا انتخاب کیا تو حکومت و دولت دونوں کنارے. جبریل نے کہا چلو ساتھ. دونوں نے کہا کہ نہیں، جب خدا نے مجھے خلق کیا تھا تو کہا تھا کہ جہاں علم ہوگا
وہی تم دونوں ہوگے. یعنی ہم لوگ کو حکم ملا تھا دولت کو حکومت کو کہ جدھر جدھر علم جائے گا اس کے پیچھے پیچھے تم لوگ جاؤ گے. سلوات پڑھیں. اب تصویر ایک دم صاف ہوگی کیونکہ انسان کے لیے دو ضروری چیزیں علم اور عقل کو لیا تو حیا و دین خود بخود آ گئی. ادھر علم کو لیا تو دولت و حکومت خود بخود آ گئی. سلوات پڑھے محمد والے. یہ واضح ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ جہاں علم ہوگا وہاں ساری چیزیں موجود ہوں گی اور جہاں پہ علم نہیں ہوگا وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. اور مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے کیا نہیں حاصل کر لیا اور جس نے علم نہیں حاصل کیا اس نے کچھ نہیں حاصل کیا. یعنی جس کے پاس علم ہے گویا اس نے دنیا اور جہان کی ساری چیزیں حاصل کر لی اور جس کے پاس علم نہیں ہے سب کچھ حاصل کرتے ہوئے بھی اس نے کچھ نہیں حاصل کیا. آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں. پیدا ہوتے ہی تلاوت کی توریت زبور انجیل قرآن علم کا مظاہرہ کیا. علم حاصل تھا کیا نہیں حاصل تھا سب کچھ حاصل تھا. آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نذیر. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے در کے غلام. تو اگر ہم یہ چیز نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے کہ علم کی اہمیت کیا ہو, علم کا وقار کیا ہو, علم کی بلندی کیا ہو. اگر ہم نے علم حاصل کر لیا تو ساری چیزیں ہمارے پاس. اور یہ اس کی سیدھی سیدھی مثال ہے بچوں کے لیے. سامنے آپ بیٹھے تجزیہ کیجیے دیکھیے سامنے موجود ہے. آج سے کچھ سالوں پہلے جائیے 50-100 سال پہلے آپ دیکھیے ہمارے یہاں کیا تھا. نوابین تھے, زمیندار تھے, حکومتیں تھیں, محل تھے, تمام چیزیں موجود. لیکن فکر کیا تھی؟ فکر یہ تھی کہ چونکہ ہم صاحب دولت و ثروت ہیں, ہمارا اقتدار ہے, ہماری حکومت ہے, ہمارا روب و دبدبہ ہے, اس لیے کیا ضرورت ہے بچوں کو پڑھنے کی. یعنی یہ ابھی 40-50-60 سال پہلے کی بات کہ ہم مایوب سمجھتے تھے کہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم زمیندار ہیں, ہم نواب ہیں. لیکن علم نہ حاصل کرنے کا کیا نتیجہ سامنے آیا. کیا آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں, اکثر اخبارات کے نکلتے رہتے ہیں, خبروں میں بھی چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جو نوابین اودھ تھے یا جو گاؤں وغیرہ میں جو ذمہ داری تھی ان کے جو آنے والی نسلیں, آپ دیکھیے کیا ہے مفلسی کی زندگی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم. دیکھیے علم جو ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے, چاہے وہ زبان کا عمل, چاہے وہ ہاتھ کا عمل, چاہے وہ پیر کا عمل, چاہے وہ جسم کے کسی بھی اعضاء کا عمل. ایک اس سے ظاہر ہوتا ہے. اور دوسرا علم جو ظاہر ہوتا ہے وہ لباس سے ظاہر ہوتا ہے. رسول اللہ نے یہ تو کہا تھا کہ یہ دور آخر آئے گا تو اس میں جو ہے وہ علماء جو ہے وہ لباس سے پہچانے گا, علم سے نہیں, لباس سے پہچانے گا. اور ہمارا ذہن جو ہے وہ اس طریقے سے ہائی جیک ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنی فکر کو کھو دیا. ہم بہت جلدی سامنے والے سے متاثر ہو جاتے ہیں بغیر چیزوں کو پرکھے ہوئے. ایک مثال تو چھوٹی سی آپ کو سمجھ میں آئے گا, بچوں کو سمجھ میں آئے گا. میں اپنی مثال دوں کہ مثلا میں کہیں جا رہا تھا سفر کے لیے, میں نکلا. اب اگر سپوز دیٹ کہ میں کسی ریلوے اسٹیشن پہنچا اور میرے اندر علم اس بات کا نہیں ہے یا میں نے کبھی ٹرین سے سفر نہیں کیا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ بھیا دلی جانا ہے تو یہاں اتنی ٹرینیں کھڑی میرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا, پہلی بار دیکھا. اب میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کس ٹرین پہ بیٹھوں, کہاں جاؤں, طریقہ معلوم, طور طریقہ معلوم نہیں, حساب کیا ہے, تمام چیزیں ڈسپلے دکھ رہا ہے, میں نے کبھی دیکھی نہیں. اب میں نے دیکھا کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے, بہترین کرتا پاجامہ, سر پہ ٹوپی لگائے, ریشے مبارک,
حقیقت بتائیں، کہیں نہ کہیں ذہن میں میرا خیال آئے گا کہ یہ انسان معتبر لگ رہا ہے، اس سے پوچھیں۔ یہ خیال میرے ذہن میں کیوں آیا؟ اس لیے آیا کیونکہ میرا ذہن جو ہے وہ کیپچر، میرے ذہن میں فکر کسی اور کی حاوی، میرے ذہن تو اس کی فکر آگی جس نے بتا دیا کہ دیکھو جہاں پہ اچھا لباس دکھ جائے، جہاں پہ انسان جو ہے آج کے دور میں اگر اسمارٹ دکھے تو سمجھ لینا وہ قابل ہے۔ تو میں نے اسی کو دیکھا، میں نے جا کے اس سے پوچھ لیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ بتائیے دلی کی ٹرین پہنچ جائے گی؟ اب دیکھیے دوسرا پہلو دیکھیے کہ انسان جب بغیر علم کے لباس کے ذریعے اپنے کو عالم بتانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب میں نے وہاں پہ پوچھا کہ جناب والا دلی کی ٹرین کس پلیٹ فارم پہ کون سی ٹرین ہے؟ اب وہ چونکہ لباس پہنے ہوئے، ریش مبارک رکھے ہوئے، اب ان کو یہ خراب لگا کہ میں کہہ دوں مجھے نہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا صاحب سنا وہ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھی ٹرین جو دکھ رہی ہے چوتھے پلیٹ فارم پہ چلے جائے گی، اور میں جا کے غلط ٹرین پہ پہنچ گیا، مجھے جانا تھا دلی میں کہیں اور پر۔ اب یہاں یہ بتائیے ہوا کیا؟ میں کس چیز کا شکار ہوں؟ میں شکار اس چیز کا ہوا کہ جہاں پہ ہم نے اپنے ذہن کو کسی اور کا غلام بنا دیا تھا، اور اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، بزرگوار کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے مجبور، ان کو یہ لگا کہ اگر ہم اپنے عیب کو بتا دیں گے تو میری بڑی توہین ہوگی، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر جہالت ہے، علم نہیں ہے، تو جہالت کو چھپائیے نہیں، جہالت کو مٹائیے، اور جہالت مٹے گی اگر تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے۔ یعنی بچوں کے لیے عرض کروں کہ اگر آپ کے اندر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کو چھپائیے نہیں۔ مثلا میں میتھس کا استاد ہوں، مجھے انگلش نہیں آتی، اب کسی نے آ کے مجھے پتا چلا صاحب وہ تو بڑے استاد ہیں پڑھاتے ہیں تو انگلش کا سوال لے کے چلا ہے، اب جب نہیں ہے انگلش کا تو یا تو میں کہہ دوں کہ بھائی انگلش میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ہم نے چھپانے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں سوائے رسوائی کے سلمان پڑھے محمد جہالت چھپانے سے صرف اور صرف پوری زندگی معاشرے میں رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ تو اگر اس جہالت کو ختم کرنا ہے تو وہ علم کے ذریعے ختم کیا، صرف اور صرف علم وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ والدین بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، کچھ ضروری باتیں اور عرض کرتی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں سامنے آتا ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو کہیں نہ کہیں دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں یہ کسی اور مذہب میں یہ مسئلہ نہیں، کسی اور مذہب میں یہ مسئلہ نہیں کہ دین کو بھی لے کے چلنا ہے دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے، لیکن ہمارے گھر میں یا ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں دین کو بھی لے کے چلنا ہے، دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے۔ شریعت نے یہ حکم بالکل نہیں دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کو، اپنے احباب کو، اپنے دوست کو، اپنے پڑوسیوں کو چھوڑ کر کے جو ہے آپ جو ہے وہ کونا میں بیٹھ جائیے، کنارہ کشی اختیار کر لیے، کسی تعلقات نہیں کی۔ اس کے یہ شریعت نہیں کہہ رہا، شریعت کے سب سے ملیے جلیے تمام چیزیں صلہ رحمی کی بات شریعت کہہ رہی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صاحب چلو ٹھیک ہے ہم دنیاوی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں دونوں کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ لیکن سوال ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کے سامنے یہ ہے کہ آخر کیسے یہ ہو؟ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم آج کے اس جدید دور میں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول کالجز میں بھیجتے ہیں تو ہمارے بچے دین سے محروم ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کا کلچر الگ ہوتا، وہاں کی تہذیب الگ ہوتی، وہاں کا تمدن الگ ہوتا ہے۔ یہ میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے، سبھی اپنے گھر ہیں، سبھی اپنی فیملی کے لوگ۔ آدمی یہ سوچتا ہے وہ پڑوسی نہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں عزادار وہ کہیں نہ کہیں سے اگر آپ ڈھونڈیے گا تو کہیں نہ کہیں سے رشتہ داری نکل آئے کہ سب ایک گھر کے لوگ، کوئی الگ نہیں ہے۔ تو فکر یہی ہے کہ آخر یہ بچے کہاں ہیں، اور آپ کو پتا ہے اس کے لیے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، طالبیں بیٹھے ہوئے ہیں، نظریں رہتی ہیں تاریخوں پہ اور تمام جو ہے علماء کے جو
حکم قاضی میں بیٹھے ہیں، سب دیکھتے رہتے ہیں، بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں. دیکھیے کسی نے جا کر کے مرجع فقیہ آیت اللہ سیستانی صاحب سے سوال کیا تھا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ دیکھیے یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے آپ کے لیے تو ہے ہی ہے، اور یہ ان علماء کے لیے ہے جو قوم کے رہبر ہیں یا جنہوں نے قوم کے رہبر ہونے کا دعویٰ کیا. یہ ان کے لیے بات ہے چونکہ لائیو بھی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوگی، وہ یوٹیوب اس پہ سب پہ جائے گی. یہ ان کے لیے بہت بڑا، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے بات نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے، یہ میری فکر نہیں ہے. میں سیستانی صاحب کی بات کو اپنے لفظوں میں دہراؤں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آقا یہ بتائیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے کسی کالج، کسی یونیورسٹیز، کسی جگہوں پہ بھیجتے ہیں تو ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں کی تہذیب و تمدن الگ ہوتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے. ایسے میں بتائیے ہم کیا کریں؟ دین بگڑ جاتا ہے. جواب سنیں آپ صاحب، انہوں نے کہا کہ دین کی شکل بگڑنا ہمیں قطعی برداشت نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیستانی صاحب. دین کی شکل بگڑنا ہمیں قطعی برداشت نہیں ہے. اور اس کے آگے کا جملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے چاہیے کہ ہم لوگ یعنی اہل تشریع اسکول، کالج اور جدید تعلیم کے ادارے قائم کریں اور اس کے لیے سہم امام کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیستانی صاحب کہہ رہے ہیں، مرجع وقت کہہ رہا ہے. یہ ان علماء کے لیے پیغام ہے کہ جو قوم کے افراد کے رہبر بنے ہوئے ہیں، اللہ درجات بلند کرے، قلب سعدی صاحب کے ایک واحد ادارہ یونٹی کالج بنا کے گئے، اور یونٹی کالج میں بچوں کو پڑھانے والے والدین کے دلوں سے جا کے پوچھئے کہ ان کو وہاں کتنا اطمینان رہتا ہے. یہ میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں. ماحول میں تبدیلیاں آتی رہتی، انسان بدلتا ہے. جب ایک نبی سے دوسرے نبی کا دور آیا تو چیزیں بدل گئی. تو یہ اگر قلب صادق صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہاں کالج میں تھوڑا بہت تبدیلی ہوئی تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی بچی حجاب میں جا رہی ہے، آپ کی بچی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے گیٹ پہ، آپ کی بچی کو کلاس میں کوئی کھڑا کرنے والا نہیں ہے. ولادت و شہادت کی تاریخ پہ باقاعدہ پریئر میں اور اس کے علاوہ کلاس میں بتایا جا رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے کہ آج کس امام کی ولادت ہے، کس کی شہادت. اس سے بڑا تحفہ ایک عالم کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس کہ دیگر جو علماء ہیں انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا، جبکہ سیستانی صاحب نے صاف کہا کہ اس کے لیے سہم امام کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے. آج جو ہمارے یہاں علم کا فقدان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہمارے آباء و اجداد جو علم کے لیے تمام چیزیں چھوڑ کر کے گئے تھے، اس کو ہم نے علم کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اس چیز کا استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑا موضوع ہے. اپنا کے دیکھتے روز بوال ہے، وقت کا، اس کا ہے، اس کا. میں ذاتی طور پہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں نہ جانے کتنے لوگوں سے میں ملاقات کرتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ تمام چیزیں جیسے آپ کی کربلا آباد باغ کے بغل میں جو ہاسپٹل کھلا ہوا ہے، میں نے کہا لوگ زائرین آتے ہیں، مریض آتے ہیں، انفیکشنز ہو سکتے ہیں، یہاں پہ اسکول کالج انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہیے، کوئی نہیں تیار. اس طریقے سے دیگر تمام آپ چلے جائیے درگاہ ہے، امام باڑے، اس کے اندر کیا ہے، جتنی شرشینیں سب خالی پڑی ہیں، مسمار ہو رہی ہیں، بوسیدہ ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیے کہ یہ مجھے دو، میں اس کے اندر ابھی اسکول، کوچنگ، کالج، تو کوئی تیار نہیں. یعنی یہ علماء کہیں نہ کہیں سیستانی صاحب کے قول کی نافرمانی کرتے ہیں. اس پہ بہت تو اسی لیے ہماری کمیونٹی میں علم بہت بڑی شے ہے. اگر علم حاصل کر لیا تو سب کچھ حاصل کر لیا. علم وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر ایک ایسی ایبلٹی آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ریپرزینٹ کر سکتا ہے. جب تک علم نہیں ہوگا اپنے آپ کو آپ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. جب علم ہوگا تبھی آپ ظاہر کریں.
آپ دیکھیں اسی علم کے نام پہ نہ جانے کتنے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں. جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کاؤنسلنگ میں آپ کو بتاتے ہیں, ماں باپ کو بلا کے بتاتے ہیں بچہ کیسے اٹھے گا, کیسے بیٹھے گا. مطلب نصیبی ہے ہماری کہ جس طرح اہل بیت نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سکھایا, ہم آج دوسرے کے در پہ جا کر سکھائیں. سلوات پڑھیں محمد اور اس میں عوام کا قصور نہیں ہے, عوام کے پاس تو وسائل نہیں ہے. وہ تو محدود تنخواہ پا کے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں. سوال ہے رہبر کا. ایسی نہیں بڑے بڑے جو مفکر تھے انہوں نے جب اجلاس کیا جا کر کے اور کہا کہ صاحب اسلامی حکومت یہاں سے وہاں تک, اس کے علاوہ دیگر حکومت, سب کو پتا ہے, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, فیس بک پہ پڑا ہوا ہے, اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. جب تمام چیزیں ہوئی لاسٹ میں متفقہ فیصلہ کیا ہوا؟ پوری دنیا کے لوگ, ہر مذاہب کے لوگ, لاسٹ میں یہ ہوا کہ بھیا جب سے زمین و آسمان خلق ہوا ہے آج تک اگر سب سے اچھی کسی کی حکومت ہوئی تو وہ 4 سالہ مولا کائنات کی. وہ کون سا محل میں بیٹھے رہتے تھے, کون سا لباس پہنتے تھے؟ وہ قوم کی فکر کرتے تھے, عوام کی فکر کرتے تھے, گھر گھر جا کے مدد کرتے تھے. یہی ہمارے رہبر. عوام کا اس میں قصور نہیں ہے, عوام کو مجبور ہے, اس کے پاس وسائل نہیں ہے. اور اگر وہ وسائل مانگنے جاتی ہے تو اس کو اتنا دوڑایا جاتا ہے جسے سرکاری طور پہ دوڑایا جاتا ہے. انسان اپنی آبرو لے کر کے گھر پہ بیٹھ جاتا ہے. آپ کسی اہل تشیع کے ٹرسٹ میں چلے جائیے کہ ہم اپنے بچے کے لیے اسکالرشپ لیے فارم بھر رہے ہیں, ممبر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی اگر عزت پوری طرح نہ اتار لیتے ہیں, لیکن اسکالرشپ اتنی آسانی سے آپ کو نہیں مل رہی. تو یہ درے اہل بیت سے جڑنے کے بعد اگر ہمارا یہ عمل ہے تو بہت افسوس ہے, کیونکہ علم وہ شے ہے, علم وہ شے ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو علم لینا کہیں سے بھی لے لو. ایون یہاں تک لکھا ہے کہ مشرک ہے اس سے بھی علم حاصل کر لو. یعنی وہ لازوال شے ہے کہ حاصل کرنے کی تاکید کی گئی. اور علی کا علم کیا کہنا, ہم آپ دن رات علی کیا. مختلف علماء ذاکرین, میرے خیالات کچھ الگ ہے, میری فکر الگ ہے, میری سوچ الگ ہے, اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں رہتی کوئی مجھ سے پڑھاتا ہے یا نہیں پڑھاتا ہے. مجھے جو اپنی بات ہوتی ہے وہ میں کہتا ہوں. بہت سے ذرائع ہیں کہنے کے لیے, ممبر ہے, لیکچرز ہیں, یوٹیوبز ہیں, بہت سارے ذریعے ہیں, دوست احباب اور جو ہم خیال لوگ ہیں ان سے بات چیت کرنے میں اظہار کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ غور کریں, مولا کائنات علم کا سمندر ہے, خود علم ہے. تو سوال یہ کہ ہم علی جو کرتے ہیں تو ہم نے کتنا علم حاصل کیا. اکثر علماء ذاکرین اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی ذات کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب اگر ممبر سے خیبر اور خندق نہیں سنیں گے تو اور کیا سنیں. ہم کہاں خیبر اور خندق سے انکار کر رہے ہیں, ہم تو صرف ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ علی دنیا میں آئے تو پہلے علم کا مظاہرہ کیا, شجاعت کا یہ بتاؤ. ایک سوال کا جواب. قرآن میں اقرا کیوں آیا, اس سوال کا جواب کو رسول نے کیوں کہا میں شہر علم والی اس کا دروازہ ہے. کچھ اور کہے تھے کہ میں بہادر شیر ہوں, یہ کچھ شجاعت کا بیان کر دیتے. کیوں یہ کہا کہ میں شہر علم والی اس کا دروازہ. قرآن میں علم میں بار بار زور کیوں دیا جا رہا ہے. ابھی میں نے کیا نبی جو علم کو کیوں سلیکٹ کر رہا ہے, اس کا جواب علماء دینا. باقی سی چیزیں الگ ہیں کہ خیبر و خندق و تلوار وہ تو الگ کی چیز ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ علی کے اندر قوت آئی کہاں سے. علم کے ذریعے سے, اور علم کیا ہے جو عمل کے ذریعے ظاہر کیا ہے. تو قوت کہاں سے ہے. تو آپ اپنے اندر اگر قوت لانا چاہتے تو علم حاصل, کیونکہ جب علم حاصل ہوگا تو آپ کے اندر قوت بھی آئے گی. جب قوت آئے گی تو حیا آئے گی, جب حیا آئے گی آپ کے اندر تو دولت بھی آئے گی اور حکومت بھی آئے گی. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے دے دوں. سب جانتے ہیں, سب کا سنا ہوا ہے, اور اس چیز کو جو ہے وہ مرحوم قلب صادق صاحب نے جو ہے وہ ایک جگہ بہت اچھے سے بیان کی. حالانکہ وہ نام مشہور نام ہے, سب کے ذہن میں ہے, اور ہر انسان کو مثال اس کی دینی چاہیے. ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام. علم اگر آپ نے پایا تو سب کچھ پایا, مولا کائنات کا خود. اور اگر آپ نے علم نہیں پایا تو کچھ نہیں پایا. ابھی میں نے بتایا نا, علم نہیں پایا تو کچھ نہیں پایا. جتنے بھی زمیندار, جتنے بھی
حکمران تھے انہوں نے علم نہیں پایا تو انجام کیا ہوا؟ مفلسی کے دور میں اکثر اخبارات میں نکلے کہ صاحب اس سے پہلے نوابین ہوا تھے ان کے کلکتے میں جو ہے جنریشنز ہیں ان کی کئی پوچھتے ہیں جو چائے بنا کے اپنی زندگی گزاری اس طریقے سے حالات گزر رہے ہیں. نہایت افسوسناک ہے. علم پایا تو سب کچھ پایا. جناب سلیمان حکومت دولت علم لے لیا, حکومت دولت چھوڑ دیا. جیسے علم لیا حکومت دولت علم کے پیچھے پیچھے. ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نہایت غریب, ہندوستان کے رامیشورم میں رہنے والے, والدین مچھلی بیچنے والے, سمندر سے مچھلی پکڑتے تھے اور اپنی زندگی گزر بسر کرتے. اس کام میں یہ بھی ہاتھ بٹاتے. 12-13 سال کی عمر میں ہوئی تو اخبار بیچتے, اخبار بیچ کے اپنی زندگی گزار رہے. اتنی مفلسی اور بقول حکیم حکومت کے کہ اتنی غریبی تھی کہ ان کے والدین ان کا نام بھی ڈھنگ کا نہیں رکھ سکتے. یہ ڈاکٹر کلبے صاحب کا وہ فرماتے ہیں کہ نام رکھا اے پی جے عبد الکلام یعنی ابو الباقر زین العابدین عبد الکلام. تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ان تینوں لفظ کا کوئی معنی نہیں. نہ ابو الباقر کا کوئی مطلب ہے, نہ زین العابدین کو کیوں, تو آپ کو پتہ ہے زین العابدین, اور نہ عبد الکلام. اتنی جہالت. اور بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی کہ بھئی وہ ان کی شکل ایسی تھی کہ اگر بچہ رات کو دیکھ لیتا تھا, زلفیں ایسی تھی کہ کیا کہنا, لباس ایسا ہوتا تھا کہ یہ ان کے لفظ ہیں, لباس ایسا ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ, اور قد دیکھ لو تو انا للہ. یہ ڈاکٹر کلبے صاحب گویا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی مفلسی میں انسان کی زندگی تھی کہ زندگی گزارنا دشوار ہو رہا, لیکن انہوں نے کیا کیا, صرف ایک علم کا دامن, اور ایک علم کا دامن پکڑنے کے بعد عالم یہ ہو گیا کہ ہندوستان کے میزائل مین. اور کہاں تک پہنچے؟ ابھی میں نے کہا کہ جہاں علم ہوگا وہاں حکومت اور دولت. جب یہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے تو اس وقت ہندوستان میں جو حکومت تھی بی جے پی کی, اس میں جو وزیر اعظم تھے وہ اٹل بہاری, وہ خود گئے تھے رامیشورم اور جا کر کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو منایا تھا صدر ہند بننے. تو آخر وہ غربت سے حکومت تک کیسے پہنچے؟ بذریعہ علم. وہ غربت سے اور یہاں تک جو پہنچے وہ کیسے پہنچے؟ علم کے ذریعے. اور ہم تو اس در سے منسلک ہیں جو مولا کائنات, جہاں جس کے علم کا کیا کہنا. صلوات پڑھی محمد والا. بس ایک آخری بات ہے, علم کا معیار یہ تھا مولا کائنات کا کہ رسول خدا جو ہے وہ صبح صبح خیمے سے نکلے, ایک جگہ ٹھہرے پہ تھے, اور نکلنے کے بعد وہ چند قدم آگے بڑھے, دیکھا ادھر سے ایک اونٹ لیے ایک سوار آ رہا. اس نے کہا بھائی یہ اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا. تو کتنے کا؟ اس نے کہا اتنے درہم کا. رسول خدا نے وہ درہم نکالا اور اس انسان کے حوالے کیا. حوالے کرنے کے بعد کہا کہ لام. اب وہ انسان مکر گیا, اس نے کہا آپ نے پیسے تو دیے. اب رسول خدا نے کہا میں نے تجھے درہم دیے. اب وہ سب بات چیت ہونے لگی. اس کے بعد 2-4 آدمی اکٹھا ہو گیا. اس کے بعد خیموں تک بات پہنچی تو خیمے سے بھی کچھ لوگ آ گئے. اب یہ سارے ہنگامہ شروع ہو گیا حساب. اب جس سے رسول کہہ رہے ہیں بھئی یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ سب تو صحیح ہے لیکن کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہو تو لائیے. ایک کو بلایا, 2 کو بلایا, 3 کو بلایا, اور ہر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر گواہ ہو تو لائیے, باقی تو سب صحیح ہے. آخر میں مولا کائنات نکلے. رسول اللہ نے کہا علی دیکھو یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کرو. مولا کائنات کیا بات ہے؟ کہا اس کو میں نے اونٹ خریدا تھا اور اس کو میں نے درہم دیا اور یہ انکار کرتا. مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے, کہا فیصلہ کرو. اب دیکھیے رسول کے سامنے جج کون ہے؟ رسول کی زندگی میں فیصلہ کرنے والا کون ہے یہاں پہ؟ علی. مولا کائنات نے کیا کیا؟ تلوار نکالی, اور تلوار نکالنے کے بعد وہ جو اونٹ لیے ہوئے تھا اس کی گردن جدا, اور جدا کرنے کے بعد اس اونٹ کی مہار رسول اللہ کو گھما دی. رسول اللہ اپنے خیمے کی طرف. اب ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور لوگ علی کو گھیر کر پوچھنے لگے یا علی یہ کون سا فیصلہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم نے درہم نہیں دیا اس لیے میں تجھ کو اونٹ نہیں دے سکتا ہوں. یا رسول میں تجھے اونٹ نہیں دے سکتا ہوں.
تو یہ کون سا فیصلہ ہے کہ سب سے جدا کر دیا؟ مولا کائنات نے فرمایا یہ بتاؤ جب رسول نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے تو تم نے کوئی گواہ مانگا تھا؟ جب رسول نے کہا تھا کہ نماز پڑھو تو کوئی گواہ مانگا تھا؟ سلوات پڑھے محمد علیہ وسلم؟ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، یہ مولا کائنات کا علم ہے. ہم اس کو جب کوئی واقعہ پڑھیں تو اس کے جو انجام ہے اس کو نہ پڑھیں، صرف واقعہ پڑھ کے انجام پہ رک جائیں، اس کے بعد اپنا ذہن لگائیں کہ آخر یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ہے. کیا ہم درے علی سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال ہے نا. تو ایسے ہی چونکہ باب علم ہے تو بات کھولتے جائیے تو واقعات مولا کائنات کے سامنے آتے جائیں گے. تو وقت جیسے ہی پلٹا دیکھا تھا تو ایک اونٹ پہ تاجر جو تھا وہ سوار چلا جا رہا تھا اور ہاتھ میں اس کے کوڑا تھا اور اس کا غلام جو ہے نیچے میں ہاتھ پکڑے چلا جا رہا تھا. راستے میں کوئی ضرورت ہوئی، اونٹ روکا، وہ اترا، مالک جو تجارت کرنے والا تھا تاجر، اس کے بعد اپنا ضرورت سے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد لوٹا تو اس نے منظر دیکھا بدلا ہوا ہے. کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کا غلام تھا وہ اونٹ کے اوپر سوار ہے، ہاتھ میں تازیانہ ہے. اب وہ جو قریب آیا تو اس نے کہا کہ خبردار قریب آیا، میں تیرا مالک، تو میرا غلام ہے، میں ہاتھ پکڑ اور چل. اب اگر وہ قریب آتا ہے تو تازیانہ کھاتا ہے. وہ لے کر کے چلا، مدینے پہنچ گیا. ایک ہنگامہ ہو گیا صاحب، ایک ایسا مسئلہ ہو گیا. اب کس کو بلایا گیا؟ فاروق صاحب کو بلایا گیا، آئیے فیصلہ کیجیے. اب وہ آئے فیصلہ کرتے. اب جب انہوں نے سنا تو ان کے سمجھ میں آیا. انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے، اس کا فیصلہ صرف علی کر سکتے ہیں. سلمان کو بلایا کہ بھائی دیکھو علی کہاں ہے. اب علی کو تلاش کیا گیا تو دیکھا کہ وہ ایک باغ میں بیٹھا. تو انہوں نے کہا چلیے سب لوگ باغ میں چلیے. پہنچے باغ میں، عدالت لگی، مولا کائنات بیٹھے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسا ہے، یہ دو ہیں، ایک مالک کہہ رہا ہے، وہ بھی مالک کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ غلام ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ غلام ہے. مسئلہ عجیب پیچیدہ ہے. مولا کائنات نے آواز لگائی کمبر تھوڑی مٹی لے کے آؤ. مٹی آئی. کہا اسے گوندھو، گوندھی گئی. کہا اس کی ایک کچی دیوار بناؤ، ایک کچی دیوار بنائی گئی. کہا اس میں گول دو سوراخ کرو، ایسے سوراخ کرو جس میں گردن چلی جائے. اب وہ دو گول سوراخ کیے گئے. مولا کائنات نے دونوں سے کہا اس کے پیچھے چلے جاؤ اور گردن اس میں ڈال کے نکالو. وہ دونوں پیچھے چلے گئے، گردن نکال. اس کے بعد مولا کائنات نے آواز لگائی سلمان تلوار نکالو، ایک دم تیار ہو، جیسے ہی میرا حکم ملے حکم کی تعبیر ہونا چاہیے. سلمان نے تلوار نکالی، لے کے کھڑے ہو گئے. اچانک مولا کائنات کی آواز بلند ہوئی کہ سلمان ان دونوں میں سے جو غلام ہے اس کے سر کو تن سے جدا کر دو. پر جیسے ہی آواز گونجی جو غلام تھا وہ سر کو نکال کر کے بھاگا. ہے سلوات پڑھے محمد وعلے محمد. سننے میں چھوٹا سا واقعہ لیکن کیا علم. یہ کیا تھا؟ یہ مولا کائنات کا علم تھا. اٹھا کے پڑھیں کتابوں میں ہزاروں واقعات ہیں اور بیان اس لیے نہیں ممبر سے ہوتے ہیں، چاہے وہ فضائل کیوں ہوں چاہے وہ مسائل کیوں ہوں. بیان اس لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ کتاب کے اوپر پلٹے ہی جاتے. جو سنا ہے اور جو 10 دن مسائل گزرے ہیں بس اسی پہ اکتفا کر دیا جائے. ورنہ آپ خود سوچئے کتابوں کے اوراق پلٹیے اور مسائل اگر آپ دیکھیے تو 11 محرم سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ 11 سفر شروع 8 کلو ختم ہو گیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کیا سال بھر لگے. ٹھیک ہے، یعنی سال بھر ظاہر پر 114 شہروں سے جو قافلہ گزرا وہ کیا چند دنوں میں گزرے. اندازہ لگائیں. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ بہار الانوار، چاہے وہ منلائز الفقی، چاہے وہ کوکب القربی، چاہے وہ دیگر علماء کی کتاب ہو، آپ مسائل اٹھا کے دیکھیں. ایسے ایسے الفاظ لکھیں کہ سینہ جو ہے وہ پھٹ جائے. کہ سفر میں بیویوں کا کیا حال، بس چند وقت باتیں مسائل کی تو مجلس قیامت کا منظر، تصور قیامت کا منظر جہاں پہ سب موجود ہوں گے اور اللہ کی عدالت لگی. اس اللہ کی عدالت میں یکایک جناب جبریل کی آواز بلند.
کہ اے قیامت والوں اپنی آنکھیں بند کرو، اپنے سروں کو جھکا لو. ہماری آپ کی حیثیت نہیں کہ پوچھے کیوں کیا ہوا. انبیاء نے پوچھا کہ جبریل کیا بات. جناب جبریل نے کہا کہ آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو، کیونکہ دنیا کے سب سے مظلوم کی ماں آ رہی. عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء کا. سنیے، مظلوم کی ماں آ رہی ہے، اور کس عالم میں آ رہی ہے؟ وہ اس عالم میں آ رہی ہے کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور آ کے کہہ رہی ہے پروردگار میری فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ہے، میں تیری عدالت میں اپنی فریاد لے کر کے آئی ہوں. وہ فریاد یہ ہے کہ میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکلے. ایک دن میں 1 2 3 نہیں بلکہ 72 جنازے نکلے. پروردگار میں اس کا فیصلہ چاہتی ہوں. اللہ نے کہا کہ تمہاری پوری زندگی تو اس ماحول میں بسر ہوئی جہاں تم سے گواہ مانگا گیا. کیا اس واقعے کا بھی کوئی عینی گواہ ہے؟ شہزادی نے عرض کیا پروردگار گواہ ہے. وہ گواہ کوئی اور نہیں، شام میں میری بیٹی ہے. بس اللہ نے کہا کہ ان کو جاؤ اور نوری محمل پر لے کر کے آؤ. پورے گئی اور واپس آ گئی. جبریل سے پوچھا کیا ہوا؟ جبریل نے کہا کہ انہیں بتا رہی وہ آنا تو چاہتی لیکن کہہ رہی پروردگار میں نوری محمل میں بیٹھ کر تیری عدالت میں نہیں آؤں گی، بلکہ تو اجازت دے. ارے میں اسی طرح تیری عدالت میں آنا چاہتی ہوں جیسے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک میں گئی. اجکمل اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. حضرات سنو گے، یہ قافلہ جب راستے سے ہوتا ہوا گزر رہا تھا تو ایک جگہ پہنچا جہاں بے عیسائی کا باغ تھا. ظالموں نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں ٹھہرتے ہیں. عزادارو سنو گریا کو، کہا کہ تھوڑی دیر یہاں رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر چلیں گے بادشاہ کے پاس. قافلہ اس جگہ پہ روکا گیا. روکنے کے بعد سب پیڑوں کے سائے میں بیٹھے، لیکن شہزادیوں کو دھوپ میں بیٹھانا گیا. روایت میں ہے کہ شہزادیاں گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھی رہی اور ایک سوکھے درخت پہ تمام نیزوں کو رکھ دیا گیا جس پر سر تھے. عزادارو سنو، اس عیسائی کے باغ میں جو مالک تھا اس کی ایک بیٹی تھی جو نابینا تھی. اس کو جب معلوم ہوا تو سوچنے لگی آخر یہ کون لوگ ہیں. لیکن ادھر ایک ہنگامہ برپا تھا. شہزادیاں گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی اور ظالم جو ہے وہ شور مچا رہے. جب یہ شور کی آواز سنی تو امام حسین نے کہا بہن زینب پریشان نہ ہو، میں تلاوت قرآن کرتا ہوں تاکہ سب کی توجہ میری طرف ہو. عزادارو روایت میں لکھا ہے کہ امام کے سر نے تلاوت قرآن کرنا شروع. جب اس نابینا بچی نے سنا تلاوت قرآن تو عجیب کیفیت ہوئی. وہ ایک چھڑی لے کر کے سہارا لے کر کے نکلی اور کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اس آواز کے سہارے وہ قریب آئی. دونوں ہاتھ سے نیزہ پکڑا اور نیزہ پکڑنے کے بعد چہرہ اٹھایا کہ بھئی یہ کون شخص ہے. پر جیسے اس نے چہرہ اٹھایا اس سر حسین سے ایک قطرہ لہو کا اس کی آنکھ پر ٹپکا. اس نے اس آنکھ سے ایک آنکھ ملا، پھر دوسری آنکھ ملا. اس کے بعد جب آنکھ کھولا تو دیکھا روشنی سلامت تھی. بس وہ بچی حیران ہو گئی اور اس نے بعد دیکھا تھا یہ کون ہے. اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا، کچھ بیویاں ہیں گریوزاری کر رہی ہیں. فوجی ان کے پاس کہا بیویوں تم کیوں رو رہی ہو؟ ارے دیکھو میں نابینا تھی اور ابھی اس سر کے پاس گئی میرے آنکھوں کی روشنی آ گئی. ارے اتنے میں ایک چھوٹی بچی آئی جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے. آنے کے بعد کہنے لگی ارے تو کیا پوچھی آمنہ، میں
بچی جو ہے ارے اس کے کانوں میں زخم ہے، ارے رخسار لال ہے، ارے ناگا یہ کہنے کے بعد اس نے آواز دی بابا، اپنے بابا کو پکارا بابا، ارے یہ دیکھو کیسا موجز نما ہے، ارے جس کا جسم نہیں، جس کے بازو نہیں لیکن آنکھوں کی روشنی عطا کرتا ہے، ارے اس کا باپ دوڑا، جیسے ہی قریب آنے لگا ارے اس عاملہ بچی نے روکا، کہا بابا ارے ادھر نہ آئیے، کہا کیا بات ہے میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کہا نہیں بابا ارے جس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ارے اس کی بہن بیٹی سر کھلے آ بیٹھی ہے، ارے اس کی بیٹی کے دونوں ہاتھ پسے پوش بنے ہوئے ہیں۔ جو بے روزگار ان کو اتنا شعور عطا فرما، علم کی طرف جو ہے رغبت حاصل کریں، اور سب سے بہترین دعا امام زمانے کو حضور نے تعجیل فرما، ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کے خلاف فرما دے، مقبول حسین نقوی ابن ممتاز حسین نقوی اور سورہ فاطمہ بنت اظہار حسین سے ہے مارا بابا
سکینہ کو تماشوں سے ہے مارا بابا، اپنا منہ ہے ناصر ہے نہ بھائی اکبر، اپنا منہ ہے ناصر ہے نہ بھائی اکبر، کون دے گا مجھے اب دلاسا بابا، جب سکینہ کو تماشوں سے ہے مارا بابا، جب رسن میں تھے بندے ساتھی میرے پارا گلے، جب رسن میں بندے ساتھ میرے پارا گلے، چلتے چلتے تھا گلا گھٹتا ہمارا بابا، جب سکینہ کو تماشوں سے ہے مارا بابا، چین لی سے ردا میرے ستمگاروں نے، چین لی سے ردا میرے ستمگاروں نے، ننھے ہاتھوں سے ہے چہرے کو چھپایا بابا، جب سکینہ کو تماشوں سے ہے مارا بابا، پتلیاں جھکتی تھی دادی کی میری جس طرح، پتلیاں جھکتی تھی دادی کہ میری جس طرح، وہی حال ہے اب کو ہمارا بابا، جب سکینہ کو تماشوں سے ہے مارا بابا، نہ لکھتے ہوئے کوثر نے ہے یہ بھی لکھا، نہ لکھتے ہوئے کوثر نے ہے یہ بھی لکھا، اپنے صدقے میں اسے خلد بلانا بابا، جب سکینہ کو تماشوں سے ہے مارا بابا، حسین حسین حسین